پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت، پاکستان کی شان، پاکستان کا اثاثہ جناب طارق عزیز صاحب آتے ہیں۔ میزبانی کی دنیا میں ان کا انداز بیان سب سے مختلف تھا۔ ایک پڑھی لکھی شخصیت جن کو کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، جن کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری۔ پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا سب سے پہلا چہرہ اور سب سے پہلی آواز۔ جب پاکستان میں ٹی وی متعارف ہوا تو سب سے پہلی آواز اور شخصیت جو ٹی وی پہ نظر آئی وہ طارق عزیز صاحب تھے۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والے طارق عزیز جنہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزار دی، ٹی وی پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ فلموں میں کام کیا، ریڈیو کیا، سیاست میں بھی انٹر ہوئے۔ غرض کے ہر فیلڈ میں انہوں نے خود کو منوایا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے آج کے وقت کے سب سے مشہور قومی لیڈر عمران خان کو پہلی مرتبہ اگر کسی شخص نے الیکشن ہرایا تھا تو وہ طارق عزیز صاحب تھے۔ طارق عزیز کے سینے میں پاکستان کے لیے بہت ہی درد تھا۔ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ طارق عزیز شو، نیلام گھر اور بزم طارق جیسے پروگرام کیے جن میں پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو سامنے لے کر آئے۔ مشہور اینکر میزبان اقرار الحسن بھی طارق عزیز صاحب کی دریافت ہیں۔ طارق عزیز جنہوں نے عملی طور پر پاکستان میں بہتری کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا۔ ان کو اللہ پاک نے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، لیکن پھر اللہ نے وہ نعمت واپس لے لی اور اس کے بعد کوئی بھی ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد جو ان کے پاس تھی پاکستان کے نام کر دی۔ ان کی یہ وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد پاکستانی خزانے میں جمع کروا دی جائے۔ ویسے تو یہ بہت ہی ادنا سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے ایسے سیاستدان حکمران جنہوں نے پاکستان کو لوٹا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو کھایا، لیکن طارق عزیز وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، پھر چاہے یہ ان کی اپنی صلاحیتیں ہوں یا پھر ان کی جائیداد۔ اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ طارق عزیز وہ انمول ہیرے ہیں کہ جن کا دوبارہ ملنا مشکل ہے۔ طارق عزیز صاحب کی وفات 2020 میں ہوئی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایسا فنکار جو کمال کے کامیڈین تھے، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جناب منور ظریف صاحب۔ منور ظریف کامیڈی کے سمندر جن کے سامنے چارلی چپلن جیسے کامیڈین بھی بے معنی سے لگتے ہیں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔ منور ظریف صاحب ایک بہترین انٹرٹینر تھے جو کہ اپنی حرکتوں اور باڈی لینگویج سے لوگوں کو ہنسانے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان سے بڑا کامیڈین کوئی اور نہیں، اور اس کی وجہ جگتوں یا حاضر جوابی نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنی باڈی لینگویج اور خود کے سٹائل میں لوگوں کو ہنسانے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم عرصے میں سینکڑوں فلموں میں کام کیا۔ ان کی ایک سال میں 2 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھیں۔ منور ظریف نے پاکستان فلم انڈسٹری میں کامیڈی کے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے۔ یہ بطور ہیرو بھی آئے، لیکن ہر کردار میں خود کو ایسے پیش کیا کہ بے مثال ثابت ہوئے۔ منور ظریف صاحب کا انتقال عین جوانی میں ہوا۔ ان کے چلے جانے سے دنیا کا یہ روشن ستارہ ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کا۔ وحید مراد کی شخصیت اس قدر پرکشش ہے کہ اگر آج بھی پاکستان سمیت بالی ووڈ میں ان جیسا ہیرا تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ناکام رہیں گے۔ وحید مراد ایک الگ ہی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی جیسی پرسنالٹی نہ تو پہلے کبھی کسی کی تھی اور شاید نہ ہی ہوگی۔ انہوں نے پاکستانی اردو فلموں کو انڈین فلموں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے بہت سی فلمیں پیش کی، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ وحید مراد کو بھی اسی زوال کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ وحید مراد کو خود فلموں میں کام کرنے کے لیے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کرنی پڑی، اور جب کام نہیں ملا تو مجبوراً پنجابی فلموں کا رخ اختیار کیا اور پنجابی کردار ادا کیے۔ وحید مراد پاکستان کے نمبر 1 ہیرو تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نمبر 1 نہیں رہے اور کام ملنا بند ہو گیا ہے، اور ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا جس کی وجہ سے وحید مراد کے چہرے پر زخم بھی آ گئے تھے۔ اس کی سرجری کروانے کے لیے امریکہ جانے کا منصوبہ کر رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف گھریلو حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے۔ یہ اپنی فیملی سے بھی الگ رہ رہے تھے۔ اسی پریشانی اور سٹریس میں اپنی دوست انیتا ایوب کے گھر پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ آج تک وحید مراد صاحب کی کمی نہ تو کوئی پوری کر سکا اور نہ ہی ان کا بیٹا انڈسٹری میں کامیاب ہو سکا۔